کنویں پہ چلا گیا، کوئی آلہ موجود نہیں، کوئی برتن موجود نہیں، وہ پانی نکالنے کے لیے میں وہاں کھڑا، اچانک ایک جگہ پر میری نظر پڑی، ایک چھوٹی سی بچی آئی، بھاگتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی بابا جی کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس کنویں میں پانی تو موجود ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں ہے، میں پانی نکالوں وضو کروں میں نماز ادا کروں؟ وہ بچی کہنے لگی بابا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ تو میں بھی حل کر سکتی ہوں۔ بزرگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تو نہیں ہے تو یہ کیا کرے گی؟ بزرگوں نے کہا بیٹا جلدی کرو میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس بیٹی نے کیا کہا بسم اللہ شریف پڑھی، درود پاک پڑھ کے اس پانی میں وہ پھونک مارتی ہے، وہ پانی اوپر آ جاتا ہے، وہ پھونک مارتی ہے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ بزرگوں نے وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد فرماتے او بیٹا یہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ میں بھی بڑی دیر سے یہاں پانی میں کش میں پانی نکالنا چاہ رہا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بیٹی نے کہا بس ماجرا یہ ہے میں نے جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ نے میرے سارے معاملات میں آسانیاں فرما دی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ پڑھیے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے انعام سے ٹلی، مل کے پڑھیے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے انعام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے انعام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، مل کے پڑھیے مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ یا اللہ کریم جمعۃ المبارک میں حاضر ہونے والے جس میرے مومن مسلمان بھائی کی جو بھی مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے اسے آسان فرما، یا رسول اللہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ صاحب دلائل الخیرات فرمانے لگے بیٹا یہ تجھے مقام درود پاک کی نسبت سے ملا؟ انہوں نے کہا جی جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے درود پڑھتی ہوں وہ اللہ میری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بالکل مختصر وقت ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ، اور یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن اگر کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو اسے 70 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ عطا۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، آج کے دن خصوصی پیکیج ہے نیکیوں کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
قرآن پاک 5واں سپارہ کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ تو پھر وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ہے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ بندہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انعام فرمایا، اکرام فرمایا، اسے شان بخشی، اسے مقام اور مرتبہ ملا۔ اچھا یہ وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا، فرمایا انعام یہ کیا من النبیین، میں اطاعت کرنے والے بندے کو جنت میں نبیوں کا پڑوس نصیب فرمایا، نبیوں کا، والصدیقین اور صدیقین کا پڑوس نصیب فرماؤں گا، والشہداء اور شہیدوں کا پڑوس نصیب کروں گا، والصالحین اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا جنت میں اطاعت کرنے والے کو اپنے صدیقین، شہداء، صالحین کا پڑوس نصیب فرماؤں گا۔ حضرات گرامی قدر آخری میں اللہ نے فرمایا، یعنی 4 اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے، نبیوں کا، رسولوں کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں نیکوں کی سنگت عطا فرمائے۔ تو پھر کیوں نہ پڑھیے کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلاں آسان حسن ساریاں، مل کے پڑھیے مشکلاں آسان حسن ساریاں، مشکلاں آسان حسن ساریاں۔ حضرات گرامی قدر یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت ثوبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں اسلام لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کائنات کے غوث، قطب، ابدال، ان سب کے مقامات، ان کے درجات، ان کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں جا کر صحابی رسول کے مرتبے کی ابتدا ہوتی، کیونکہ صحابی عبادت و ریاضت سے نہیں بنتا، صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی۔ حضرت ثوبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، ثوبان ابن مالک حاضر ہوئے تو زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھیں آبدیدہ ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لما تبکی، وہ کس چیز نے رلا دیا؟ خیر تو ہے ثوبان؟ عرض گزار ہوئے حضور، بس بات یہ ہے کہ اب جب بھی آپ کی یاد آتی ہے حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہوں، اپنے من کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ لیکن حضور آپ فرماتے ہیں جنت میں بڑے بڑے مقامات ہوں گے اعمال کے مطابق، جس کے جتنے اچھے اعمال اتنا بلند درجہ ہوگا۔ تو حضور آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، حضور آپ تو افضل الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، حضور آپ تو سید الانبیاء ہیں۔ حضور اگر جنت میں آپ کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ یہاں تو آپ کا نفس نفیس تشریف فرما ہے نورانی جسم اقدس کے ساتھ، میں حاضر ہو جاتا ہوں، زیارت کر لیتا ہوں۔ تو حضور
جنت میں کیا بنے گا میرا؟ آپ تو بڑے بلند مقام پر ہوں گے، حضور آپ کی یاد کر پائے گی، تو میں کیا کروں گا؟ ادھر حضرت ثوبان عرض کر رہے ہیں، خلاق عالم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا میرے یار کے یاد ہو رہے ہیں، جلدی جلدی یہ آیت لے کر جاؤ، ان کو تسلی دو۔ آیت کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا حبیب پیارے حضرت ثوبان سے کہیے رونا بند کریں، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرنا تمہارا کام ہے۔ جنت میں محمد مصطفیٰ کا پڑوس نصیب کرنا میں خلاق عالم کا کام ہے۔ بس اس دنیا میں میرے حبیب کی اطاعت آپ نے کرنی ہے، فرما برداری آپ نے کرنی ہے، تو میں جنت میں اپنے محبوب کا آپ کو ٹھکانہ نصیب کروں گا حبیب کے ساتھ۔ اچھا پھر صرف حبیب کے ساتھ نہیں، من النبیین والصدیقین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ میرے محبوب کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے۔ جنت میں ان ہستیوں کی معیت نصیب کرنا مجھے اللہ تعالیٰ کرنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہمارے لیے کارآمد ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک حدیث پاک آج پڑھی بخاری شریف میں، آپ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے میمون 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ جی حضور، سرکار علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو نا بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے۔ آج بڑے سارے لوگ آتے ہیں، وہ آ کر چیئرز پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسیوں پر، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے، مجبوری ہے ان کی، وہ اپنی اس پیشانی کو خدا کے سامنے جھکانے سے قاصر ہیں، وہ سجدہ کرنے سے قاصر ہیں۔ انسان تو کہاں ہے، کس غفلت میں ہے، کرنے کے کب کرے گا؟ تو کہتا ہے کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہاں تیرا وقت لکھ چکا ہو، لکھ دیا گیا ہو کہ بس اتنے دن ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کسی چیز کی کوئی گارنٹی ہے؟ میں کل ملتان شریف میں گیا، وہاں بہت بڑے مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، مفتی محمد میاں صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، انوار العلوم کے وہ مدرس ہیں۔ وہ مجھے فرمانے لگے مولانا آج ایک بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمانے لگے بندے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بندے کی گارنٹی نہیں ہے، بندے کی بنائی ہوئی چیزوں کی گارنٹی ہے۔ کہتا میں گارنٹی دیتا ہوں 3 سال اس سے کوئی فالٹ آ جائے قابل واپس ہے، میں 5 سال کی گارنٹی دیتا ہوں، میں 10 سال کی گارنٹی، میں لائف ٹائم آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس کی۔ تو اس کی گارنٹی ہم مانتے ہیں، قابل قبول ہوتی ہے تو ہم چیز وصول کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اس دنیا میں آنے کی ایک روٹین ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹے بچے کے لیے اس کے والد کا ہونا شرط ہے، اس کے والد کے لیے اس بچے کے دادے کا ہونا شرط ہے۔
دادے کے لیے پردادے کا ہونا شرط ہے، لیکن جانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی ہے شرط تو مجھے بتائے۔ اگر اس دنیا سے جانا کوئی قانون ہے، پہلے دادا جائے گا تو پھر باپ جائے گا، باپ جائے گا تو پھر بیٹا جائے گا؟ نہیں ہے، دادا بیٹھا ہے پوتا چلا گیا، باپ بیٹھا ہے بیٹا چلا گیا، ماں بیٹھی ہے بیٹی چلی گئی۔ تو حضرات گرامی قدر، آنے کا تو اصول ہے، جانے کا کوئی اصول نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ فرمایا شبابک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ، قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے۔ بس پھر اول سے تو نکلے گا ہی نہیں، گھر سے آئے گا تو چیئر پر بیٹھے گا اور واپس چلا جائے گا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانیے۔ آج آپ تندرست ہیں، آج آپ تندرست ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل ہے، آپ پہ کرم ہے۔ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ جب مدینہ شریف گئے تو فرماتے ہیں میں وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے آیا کہ یا اللہ کریم، ہم تو بڑھاپے میں آئے ہیں، جو تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں انہیں جوانی میں ہی مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ اکثر بڑھاپے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ پکڑ کر وہ کرواتے ہیں، طواف کرواتے ہیں، صحیح کرواتے ہیں، صفا مروا پہ لے جاتے ہیں۔ میں عرض کر کے آیا ہوں چاہنے والوں کو جوانی میں، تاکہ وہ تندرستی کی حالت میں وہ سیر و سیاحت کریں، تیرے محبوب کے مقامات کی زیارت کریں۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو، تندرستی کو، بیماری سے پہلے آپ غنیمت جانیے۔ اور آگے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، غنی کیا ہے، مالدار کیا ہے آپ کو، تو اسے فقر سے پہلے غنیمت جانیے۔ یقین مانیے، کہتے ہیں صبح کے 10 نشین شام کو مجرم ٹھہرے، صبحوں کے 10 نشین شام کو مجرم ٹھہرے۔ ہم نے پل پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ کہتے ہیں نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ ہے حال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ ہے حال اچھا۔ تو فرمایا وَغِنَاكَ، اللہ نے آپ کو مالدار کیا ہے، غنی کیا ہے، تو اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، اس سے پہلے کہ قبل فقر کا تم فقیر ہو کہ تم خود مانگتے پھرو۔ نمبر 4، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو، مشغولیت سے پہلے آپ غنیمت جانیے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے حضرات گرامی قدر، جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بسر کی ہوتی ہے، ان کو تو موت کا انتظار ہوتا ہے، آئے تو صحیح فرشتہ، ہم تو تیار ہیں۔ تو جنہوں نے نہیں کی ہوتی وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے نہ لے کر جاؤ، وہ مجھے نہ لے کر جاؤ۔ تو جنہوں نے اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاری ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں عجلونی عجلونی، اور جلدی کرو مجھے میرے مقام پر پہنچا۔ لو حضرات گرامی قدر، نمبر 4 اور آگے نمبر 5 فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اللہ نے ایک جو زندگی عطا کی ہے نا، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، غنیمت جان۔ ابا جی فرماتے تھے غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، ورنہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے آگے۔ اس کا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یوں کیا ہے سدنا باغی بلبل بولے تے سدنا باغ بہاراں
حسن جوانے تے صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ باب حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بسر کر کے گزارتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ربعی بن حراش، آخری بات ہے، یہ تین بھائی تھے اور ان تینوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اتنی دیر تک ہنسنا نہیں ہے جتنی دیر تک ہمیں اپنا انجام نہ معلوم ہو جائے۔ انہوں نے ہنسنا روک دیا، مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ حضرت ربعی بن حراش کا انتقال ہوا، فوت ہونے کے بعد غسال آیا، غسل دینے آیا، اس بندے نے حضرت ربعی بن حراش کو غسل دیا، وہ غسل دیا، ربعی بن حراش آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بھائی، یہ کیا ماجرا، یہ مسکرا رہے ہیں۔ وہ گیا، غسل دے کے گیا ان کے بھائیوں کے پاس، جا کر کہنے لگا آپ کے بھائی کو نحن نغتسلہ وہو یتبسم، اور میں نے اس کو غسل دیا تو وہ مسکرا رہا ہے۔ شیخ ساتھی فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم چون مرد آیت تبسم بر لبہود، مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ فوت ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں غسل دے رہا ہوں وَهُوَ يَتَبَسَّمُ، اور وہ تبسم کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب چلے گئے، جا کے کفن سے کپڑا ہٹایا تو وہ فوت شدہ ربعی بن حراش آگے سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ حاضرین کہنے لگے انت تتکلم بعد الوفات، آپ فوت ہونے کے بعد وہ کلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نعم اتکلم بعد الوفات، جی جی میں مرنے کے بعد کلام کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کہہ کر کہنے لگے عجلونی عجلونی، تاخیر نہ کرو، مجھے لے چلو جنازہ گاہ میں، میرا جنازہ پڑھو، لِأَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ يَنْتَظِرُ عَلَيَّ، جلدی کرو مجھے جنازہ گاہ میں لے جاؤ، وہاں تمام نبیوں کے سردار تشریف لا چکے ہیں، جلدی جلدی چلے مجھے جنازہ گاہ میں لے جائے۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق بسر کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔